بچے جب دینی علوم سے آراستہ ہو کر نکلیں گے، اللہ کی قسم آپ دنیا میں نہیں ہوں گے، لیکن یہ اولاد آپ کے مرنے کے بعد بھی کام آئے گی۔ دینی علوم کے بغیر نیک اولاد تو تمنا ہی نہیں کی جا سکتی۔ کتنی ایسی اولادیں ہیں جو ماں باپ سے بے رخی اختیار کیے ہوئے، ماں باپ سے بے ادب ہو کر بات کرتے ہیں، ان سے لڑتے جھگڑتے گالی گلوچ کرتے ہیں، اور بعض لوگ تو ماں باپ کو اپنے گھروں سے دھکا مار کر کے نکال دے رہے، علم نہ ہونے کی وجہ سے، دینی علوم نہ ہونے کی وجہ سے۔ اگر ان کو معلوم ہوتا کہ جس ماں سے وہ اونچی آواز میں بات کر رہا ہے اس کی جنت بھی اسی ماں کے قدموں تلے ہے، وہ جس باپ سے روبدار آواز میں بات کر رہا ہے وہ باپ اس کی جنت کا دروازہ ہے، اگر اسے معلوم ہوتا تو کبھی بھی باپ سے اس طریقے سے بے رخی اختیار نہیں کرتا، کبھی بھی اس انداز میں کبھی گفتگو نہ کرتا، کبھی اس انداز میں باپ کو ڈانٹتا نہیں، پھٹکارتا نہیں، گالی گلوچ نہیں کرتا۔ لیکن اولاد ماں باپ کے مقام سے ناآشنا ہے، کیونکہ انہیں دینی تعلیم سے آشنا کیا ہی نہیں گیا، دینی تعلیم سے دور رکھا گیا، بچپن سے ہی دوسری تعلیم پر فوکس کیا گیا۔ بچے تو بڑے ڈاکٹر بن گئے، بچے تو سائنٹسٹ بن گئے، بچے تو بڑے سے بڑے وکیل بن کر کے آئے، لیکن ماں باپ سے بات کرنے کی تمیز اولاد کے اندر ابھی تک پیدا نہیں ہوئی۔ کیونکہ جس زمانے میں آپ اس کو CAT کیٹ پڑھا رہے تھے، اگر اسی زمانے میں آپ الحمدللہ رب العالمین یہ سورت پڑھا دیے ہوتے تو اللہ کی قسم یہ دن نہ دیکھنے پڑتے، یہ نوبت نہیں آتی۔ اس کے بعد آپ پڑھائیں، کون منع کرتا ہے؟ لیکن جب تک بچے کا دل سادہ ہے، سفید ہے، کم سے کم ان اوقات میں، اس پیریڈ میں بچے کو دینی علوم سے آراستہ و پیراستہ کرانا نہایت ضروری۔ اچھا، ایک حدیث دیکھتے ہیں، اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، جب ابن آدم دنیا سے چلا جاتا ہے، ابن آدم کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اس کے نیکیوں کے جو کھاتے ہوتے ہیں، برائیوں کے کھاتے ہوتے ہیں، وہ بند ہو جاتے ہیں، اعمال کے جو کھاتے ہوتے ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں۔ الا من ثلاث، مگر 3 راستے باقی رہتے ہیں جہاں سے مرنے کے بعد بھی نیکیاں پہنچتی رہتی ہیں۔ وہ راستے کیا ہیں؟ لا من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، بندہ زندگی میں کچھ ایسا کر کے چلا گیا جس سے دوسرے لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہوں، جس سے دوسروں کو فائدہ حاصل ہو رہا ہو۔ آپ نے مسجد میں پیسہ لگا دیا، مسجد بن گئی، جب تک لوگ نماز پڑھیں گے، جب تک لوگ نماز ادا کریں گے تب تک آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ چٹائی ڈال دی، گھڑی ڈال دی، کہیں پر کوئی مسافر خانہ بنوا دیا، جب تک لوگ اس سے کام لیتے رہیں گے تب تک آپ کو اس کا فائدہ مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ کہیں پر پانی کی قلت ہے، وہاں پر ہینڈ پمپ ڈال دیا، جب تک لوگ وہاں سے پانی پیتے رہیں گے، مرنے کے بعد بھی آپ کے کھاتے میں صدقہ جاریہ کی وجہ سے نیکی جاتی رہے گی۔ او علم ینتفع بہ، وہ علم نافع، وہ علم جو نفع بخش ہو، نفع بخش علم، دینی علوم، ایسا علم چھوڑ کر کے جائے بندہ جو علم نافع ہو، جو نفع پہنچانے والے۔ اللہ اکبر، تمام کوئی کتاب لکھ کر کے چلا گیا کوئی عالم، امام بخاری کو ہی لے لیجیے، بخاری تیار کی، جب تک لوگ پڑھیں گے، ایک ایک لوگوں کے پڑھنے کا ثواب امام بخاری تک بھی جائے گا، اور پڑھنے والے کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں۔ کسی کو کوئی دعا سکھلا دی، جب تک بندہ وہ دعا پڑھے گا، جب تک وہ دعا یوز کرے گا تب تک سکھلانے والے کو بھی اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ ہم بغیر سوچے سمجھے کسی بھی چیز کو ہم فیس بک میں شیئر کر دیتے ہیں، واٹس ایپ میں شیئر کر دیتے ہیں، بغیر تحقیق کیے ہوئے، بغیر ریسرچ کیے ہوئے۔ جس طریقے سے
सदक़े जारिया है, मरने के बाद नेकी पहुंचती है। उसी तरीके से आपने अगर कोई गुनाह का काम छोड़ दिया, कोई गुनाह का दरवाज़ा आपने खोल दिया, जब तक लोग उसके ज़रिए से गुनाहों में मुलव्विस रहेंगे, गुनाह करते रहेंगे, मरने के बाद भी आपको उसका गुनाह, उसका वबाल पहुंचता रहेगा। इसलिए बगैर सोचे समझे सोशल मीडिया पर कोई हरकत मत कीजिए। औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहू, और तीसरा रास्ता जहां से मरने के बाद भी सवाब पहुंचता रहता है, नेकी पहुंचती रहती है, तीसरा वो रास्ता है नेक औलाद। नेक औलाद, इसके लिए पूरी दुनिया तरस रही है। हर किसी को औलाद से शिकायत है, औलाद नाफरमान हो चुकी है, औलाद कहना नहीं मानती। याद रखिए, जब आप बचपन से बच्चों को दीनी मजलिसों में नहीं बिठाएंगे, बचपन से उन्हें कुरान की तालीम नहीं देंगे, कुरान पढ़ना नहीं सिखाएंगे, इस्लामी दुआएं नहीं सिखलाएंगे, दीनी तालीम से आरास्ता वो पैरास्ता नहीं करेंगे, तो आप ही बतलाइए क्या बच्चे अपने आप दीनदार बन जाएंगे? साले आलिम शर्त नहीं लगा, साले होना, लेकिन साले होने के लिए अरे कुछ तो इल्म जरूरी है, दीनी इल्म। दीनी उलूम से हम अपने बच्चों को कोरे रखते हैं और ये बाद में तवक्को करते हैं कि यह औलाद हमारा कहना माने। कहां से मानेगी? नहीं मानेगी। औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहू, तीसरा वो रास्ता नेक औलाद है जो मरने के बाद अपने बाप के लिए, वालिदैन के लिए दुआए मगफिरत करे। अच्छा, कैसे मालूम होगा औलाद को कि वालिदैन के लिए दुआ करनी है? अरे दीनी इल्म रहेगा तब न दुआ करेगा। यहाँ तो दीनी उलूम का इस कदर फुकदान है, अल्लाह की कसम, बाप का जनाजा पढ़ रहा है, बच्चे को जनाजे की दुआ तक याद नहीं, बच्चे को नमाज जनाजा का तरीका मालूम नहीं। हाँ, हम किस मुंह से अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं, किस मुंह से हम अपने आप को मोमिन कहते हैं, किस मुंह से अल्लाह के पास हम खड़े होंगे और कौन सा मुंह लेकर अल्लाह के पास हम जवाब दे रहे होंगे। बच्चे आज बाप के जनाजे में है, लेकिन बच्चे को आज ढंग से नमाज जनाजा का तरीका मालूम नहीं, नमाज जनाजा में पढ़ी जाने वाली दुआएं याद नहीं। इससे बढ़कर दीनी तालीम का फुकदान और क्या हो सकता है?